بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا عمل جو آپ کے گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک ایسا کلمہ جو آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دے، اور ایک ایسا ذکر جس سے خود اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے۔ یہ طاقت صرف اور صرف ذکر الہی میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں سکون، خوشی اور کامیابی کے راستے ڈھونڈتے ہیں، مگر دل پھر بھی خالی رہتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کی زبان اعلان کرتی ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کا دل کہتا ہے کہ ہر نعمت میرے رب کا انعام ہے۔ اور جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو آپ دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہو کہ میری زندگی، عبادت اور محبت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ذکر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب یہی ذکر دل کو سہارا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ خود اس بندے کا ذکر آسمانوں پر فرماتا ہے۔ ذکر صرف آخرت کی تیاری نہیں بلکہ دنیاوی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارا دل گھبرائے تو ذکر الہی سکون دیتا ہے، رزق میں تنگی ہو تو ذکر الہی برکت لاتا ہے، رشتے کمزور پڑ جائیں تو ذکر الہی محبت پیدا کرتا ہے، گناہوں سے دل بوجھل ہو جائیں تو ذکر الہی نور بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کہا سبحان اللہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ روز 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو آپ کی جنت کتنی حسین ہو جائے گی۔ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا اور سب لوگ دفنا کر واپس چلے جائیں گے، تب صرف وہی ذکر الہی ہماری قبر کو روشن کرے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی ذکر نماز سے بھی افضل، صدقہ سے بھی افضل اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، اگر آپ زمین پر بیٹھے یا اللہ کہہ رہے ہوں اور آسمانوں پر اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہو، کیا اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، ذکر کرنے والا وہ نہیں جو صرف زبان ہلائے، بلکہ وہ ہے جس کا دل بھی اللہ سے جڑا ہو۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں ذکر الہی سے زیادہ بھاری کوئی عمل نہ ہوگا۔ وہ لمحے جب تم نے اکیلے میں یا اللہ کہا تھا، جب تھکن کے باوجود الحمدللہ کہا تھا، جب گناہوں کے بوجھ سے استغفر اللہ کہا تھا، یہ سب لمحے تمہارے میزان عمل کو بھاری کریں گے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں ذکر الہی کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے، اور جب ذکر چھوڑ دیتا ہوں تو اپنی روح میں خالی پن محسوس کرتا ہوں، جیسے میں وفات پا گیا ہوں۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت، روح کا سکون۔ ذکر مشکل وقت کو بھی آسان کرتا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ یہی ذکر کی طاقت ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یہی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا۔ آئیے آج عہد کریں کہ سارا دن الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ کا ورد ہر ٹائم اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار آپ کی دنیا، دل اور آخرت بدل دیں گے۔ جب قبر میں سب ہمیں چھوڑ جائیں گے تو ہمارے ساتھ صرف ذکر کا نور ہوگا۔ جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور جس نے ذکر چھوڑ دیا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ ذکر الہی ہمارے لیے پل صراط پر بھی سہارا بنے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے قدم پل صراط پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ زندگی کا اختتام قریب ہے، دنیا فانی ہے مگر ذکر باقی ہے، لہٰذا اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے بچائیے اور اسے ذکر الہی میں مشغول رکھیے۔ یاد رکھیں، ذکر ہی قبر کو روشن کرے گا، آخرت میں عزت دے گا اور پل صراط پر آپ کا سہارا بنے گا۔ تو آج سے عہد کریں، صبح و شام یہ ذکر جاری رکھیں، زبان کو گناہوں سے بچائیں اور زندگی کو ذکر کی خوشبو سے مہکا دیں۔ ایک استغفر اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا آج سے ہی آغاز کریں، ذکر آپ کی دنیا، دل اور آخرت بدل دے گا۔ جزاک اللہ۔